السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 97 سے 100 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ نے کعبہ کو گھر حرمت والا، قیاما للناس، قیام کی جگہ لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، والہدی، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور پٹے والے جانور، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعلم، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والے ہیں، وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، میرے نبی ان سے کہو نہیں برابر ہو سکتے گندگی اور پاکیزگی، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ عجیب لگے تجھے، اچھی لگے تجھ کو کثرت ناپاکی کی، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کعبہ کو بڑی حرمت والا گھر بنایا۔ الناس کا مطلب اس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ ہیں۔ تو کعبہ کا جو وجود ہے کل عالم کے قیام کا اور بقا کا باعث ہے، یعنی جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، قیامت کے نزدیک کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے، جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ دنیا ختم کر دی جائے تو اللہ بیت اللہ کو اٹھا لے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ گھر بنایا گیا۔ اور امام بخاری اس معنی کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبہ کو ڈھا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس میں کوشش کرے گا اس کو خراب کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس سے نپٹیں گے، جیسے اللہ نے اصحاب الفیل سے نپٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ لوگ ہاتھیوں کا، ابرہہ نام کا ایک شخص تھا جو کعبہ کو اپنی طرف سے ڈھانے آیا تھا، اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ، یعنی ہاتھیوں پہ سوار ہو کے، تو اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے منہ میں پتھر دے کے ان سب لوگوں کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی حرمت کو قائم رکھیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، کیونکہ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدترین لوگوں میں آئے گی۔ اس وجہ سے اس کو، یعنی ایسا ایک حبشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی، آپ نے فرمایا گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کی ایک ایک اینٹ کو ڈھا رہا ہے، لیکن لوگ اتنے بے حیثیت دین کے لحاظ سے ہو جائیں گے اور اتنے لاپرواہ ہو جائیں گے کہ وہ اس کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑے گا اور کسی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ تو جب تک اس کی محبت دلوں میں باقی ہے، اس کی حرمت دلوں میں باقی ہے، دنیا بھی باقی ہے۔
تو یہ ایک ایسی سرزمین تھی جس میں کوئی سبزہ نہیں تھا، بغیر کسی دانے کے اور بغیر کسی پانی کے، جہاں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ غیر ذی زرع، یہ ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں، لیکن وہاں کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے انسان کو، اور جو فیلنگ وہاں آتی ہے یہاں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ فرماتے کہ میں نے بنایا اس کعبہ کو حرمت والا، اور اس کی وجہ سے عرب بہت آنر فیل کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے اسے لوگوں کے لیے قیام کے لیے بنایا، اور حرمت والے مہینے کی بھی حرمت میں نے رکھی، اور قربانی کے جانوروں کی، اور پٹے والے جانور یہ تھے کہ جو قربانی کے لیے لے جانے ہوتے تھے، جیسے ہمارے عید کے اوپر گلوں میں ہار ڈلے ہوتے ہیں بکروں کے اور جانوروں کے، اسی طرح اس وقت بھی ڈالے جاتے تھے، جس سے یہ نمایاں ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے لیے جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ کہتی کہ میں نے خود ہار بٹے اور جانوروں کے گلے میں ڈالے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جانے تھے کعبے کی طرف۔ اور عرب لوگ ان حرمت والے مہینوں میں جن میں حج ہوتا تھا بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب وہ قربانی کے پٹا والا جانور بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوتے تھے، کیونکہ سب عرب قبائل ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کعبہ کی مقدس ہونے کی وجہ سے تھا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے بڑے اطمینان سے سفر کرتے، اور لوگ ان کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جاہلیت میں ہونے کے باوجود اس گھر کی اللہ فرماتے میں نے ایک حرمت رکھی تھی تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ ان 2-3 آیتوں میں اللہ نے اپنے علم کی بہت بات کی کہ وہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں۔ تو دنیا میں تم کچھ بھی کرنے لگو تو یہ مت بھولنا کہ یہ سارا کچھ دنیا کا نظام اور تمہاری ہر حرکت میری نظر میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی کہیں بھی ہے، دنیا کے کسی حصے میں، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، کہیں بھی، فضا میں، خلا میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کتنے لوگوں نے اس کے گھر میں آنا ہے، ان کو کتنا فروٹ، کتنی چیزیں، کتنا پانی چاہیے، اور اس نے کتنی خوبصورتی سے انتظام کیے۔ ایک ٹائم پہ ایک ملک میں اتنے لوگ آئیں اور چھوٹی سی جگہ وہ، تو کس قدر ہر چیز کی فراوانی، کبھی کسی نے یہ چیز نہیں سنی ہوگی کہ وہاں کسی اور فروٹ بھی ایسے جو وہاں اگتے نہیں، اور موسم کے بغیر بھی، ہمارے ملک میں جو موسم ہوتا ہے اس کے بغیر بھی فروٹ وہاں، اور بہت خوبصورت اور ذائقے والے، اور ہر چیز اللہ نے وہاں حرمت کے ساتھ اپنے پہنچائی۔ اس گھر میں کوئی بھی چیز کی وہاں کمی نہیں ہوتی، یہ ساری اللہ کی رحمتیں۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، ہر چیز کو میں جانتا ہوں، کس کو کتنا وہاں چاہیے، اسے کہاں کہاں رہنا ہے، اور کون کون سی اور آسانیاں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ انسانوں ہی کے ذریعے نئی سے نئی سہولیات وہاں پہنچا رہا ہے، اور وہ لوگ جو 20-50 سال پہلے حج کر کے اور اب جا کے دیکھے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو وہاں حکمران بنا کے لاتا ہے۔ اب یہ جو بھی ہوا پوری دنیا میں، اس میں ہمارے اپنے اعمال کا مسئلہ ہے، یا پھر بڑے جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کی کچھ بھی پروپیگنڈا، اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے گھر کو دوبارہ تمام خاص و عام کے لیے کھولے، اور ہماری زندگی میں یہ تکلیف دہ جو صورتحال ہے کہ اللہ کے گھر کو لوگوں پر بند کیا گیا، اس کی وجہ کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نظر کریں اور اس کے لیے بہت دعا کریں کہ یا اللہ جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے اور جو وہاں کھنچے جاتے تھے، ان کو پھر سے قسمت میں کرے کہ لوگ وہاں اس گھر میں اسی طرح جائیں۔ اور بے شمار لوگوں کا روزگار تھا
اس گھر کی برکت سے جو بیچارے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، تو اللہ یہ ساری مشکلیں دوبارہ سے آسانیوں میں بدلے اور وہ برکتیں دوبارہ بحال کرے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اللہ کی جو اندر دونوں چیزیں برابر ہیں، وہ سخت بھی بہت اور رحیم بھی بہت۔ پھر جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی اس کا غضب یا اس کی رحمت جوش میں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ بس غصے میں آیا ہوا اور جس کو مرضی پکڑ کے پھینک دے گا، یا پھر خوشی میں یا اور رحمت میں آیا اور جسے مرضی پکڑ کے بخش دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ میں یہ چیزیں دنیا والی یا دنیا کی یہ جو حرکتیں ہیں، کسی کی سائڈ لینا، کسی کے لیے دل میں زیادہ نرم گوشہ رکھنا، کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو اعلیٰ سمجھنا، نہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس پرہیزگاری کے ذریعے ہی جس کو بھی وہاں اعلیٰ مقام ملے گا، وہ اس پرہیزگاری کی وجہ سے جو اللہ نے ہمارے لیے بتائی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرے نبی پر تو پہنچانا ہے، ہر چیز اس نے تمہیں پہنچا دی جو میں نے اسے کہی تھی، اور کچھ بھی نہیں چھپایا، اور پھر کر کے بھی دکھائی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے تم کیا ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے کیا ہو، کیا بن کے آتے ہو اس کی محفل میں، کیا بن کے آتے ہو اس کے آگے، کیا بن کے آتے ہو مسلمانوں میں، کیسی زندگی گزار رہے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو، عمل سے کیا کرتے ہو، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے رحمان صورت میں فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ میرے زمین و آسمان سے۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے ہو یہاں سے، جہاں بھی جاؤ گے میرا آسمان تمہارے اوپر، میری زمین تمہارے پاؤں کے نیچے، الا بسلطان، بڑا زور چاہیے۔ کہاں ہے، کس میں ہے اتنا زور کہ اللہ کی زمین و آسمان سے نکل کے پھر کچھ کرے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جو ظاہر کرو، جو چھپاؤ، مجھے پتہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، میرے نبی ان سے کہو گندگی اور پاکیزگی برابر نہیں ہو سکتی، چاہے پاکیزگی کے مقابلے میں گندگی کتنی بڑھ جائے اور کثرت اچھی بھی لگنے لگ جائے۔ جیسے کوئی بھی برا فیشن اور برا رواج آتا ہے اور وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اچھا ہی لگنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً ایک سمپل سی بات ہے، مہندی کی رسم کو بہت بڑھا چڑھا کر اور نئے نئے طریقوں سے کرنا، تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنی انجوائمنٹ کی چیز ہے، لیکن اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو بری ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں، یہ سارا ایڈیشن ہے، ہندوؤں سے لیے گئے یہ سارے رسم و رواج ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پاکیزہ چیز پاکیزہ ہے، پاکیزہ بات، پاکیزہ انسان، پاکیزہ عمل، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ رواج پاکیزہ ہی ہیں، برے برے ہی ہیں، چاہے ان کو کتنا ہی خوبصورت کوٹ کر دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں زہر کی گولی کو اگر بہترین کوٹڈ چڑھا دی جائے، رہتی وہ زہر کی گولی ہے، وہ کبھی بھی اندر سے میٹھی نہیں ہو سکتی آپ کے خوبصورت کوٹنگ سے۔ اسی طرح ان رسومات میں جتنی مرضی خوبصورتی ڈال دی جائے، اس سے پہلے درس کرایا جائے، اس سے پہلے دعائیں کرائی جائیں، اور بعد میں وہی کچھ جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا جائے، تو کیا وہ درس اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ جو بے حیائی مہندی پہ ہوگی، جو ڈانس ہوں گے، جو گانے ہوں گے، اور جو لباس کے اور عورتوں کا شو آف ہوگا۔ اس لیے زندگی میں کہیں بھی کھانے میں گندگی ہو، پہننے میں گندگی ہو، فیشن میں گندگی ہو، باتوں میں گندگی ہو، انسان کے اعمال میں گندگی ہو، اس کے رہنے سہنے میں گندگی ہو، اس کی جسمانی، ذہنی، روحانی کوئی بھی
اس کے مقابلے میں پاکیزگی برابر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ وقتی طور پہ کتنی اٹریکٹیو لگے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو غلاظت کے ڈھیر کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ، اور ڈھیروں کمائی، کروڑوں کمائی کے مقابلے میں 100 روپیہ حلال طریقے سے کمایا ہوا، اور ڈھیروں نافرمان لوگوں میں چند لوگ ایمان والے اللہ کی نظر میں زیادہ اہمیت والے ہیں۔ یہ سب مطلب اس آیت سے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی گندگی جو ہم اسے نظر چرا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں، تو وہ بری ہے۔ اب ٹک ٹاک سے چاہے لوگ کتنا انجوائے کریں، یا پھر فیس بک سے کتنا انجوائے کریں، فضول باتوں سے کتنا انجوائے کریں کہ تھوڑا سا تو کتھارسس چاہیے، ہر وقت کام نہیں، لیکن جو بری چیز ہے وہ بری چیز ہے، چاہے ہر بندہ کرنے لگ جائے۔ ماں باپ خود اپنے بچوں سے کروا رہے ہیں، بچے خود اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز سے ہم کتنا انجوائے کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اچھی، بری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔